Where are you from? شكرا. Jazair? تونس. Tunis? I am from يمن. Palestine. Gaza. فلسطين غزة. سأنادي ما بين الناس جهادي بجهادي ولهيب حماسي أصبح كيد الغاشم وأجاهد مثل القاسم والخط أسيري والخط یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں. ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے. مولانا نے فرمایا تھا کہ یہاں ایمان بہت ہے، نمازی اکثریت میں ہے، مجھے ادب کے ساتھ اختلاف ہے. ایمان نہیں ہے، یا قرآن جھوٹا ہے یا ہم میں ایمان نہیں ہے. قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تم ہی سربلند رہو گے. ہم تو سربلند نہیں ہیں تو کیا کہیں گے قرآن جھوٹا ہے؟ ایمان نہیں ہے. ہمیں موروثی عقائد مل گئے ہیں اپنے والدین سے، ہم بائی برتھ ایکسیڈنٹ آف برتھ مسلمان ہو گئے ہیں. ہم نے اسلام کی کوئی قیمت نہیں دی ہے، اسلام کو کوئی تکلیف جھیل کر اپنے لیے اختیار نہیں کیا ہے. پہلا مرحلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایک درجے میں تو ایمان والے ہو کہ اقرار باللسان کر رہے ہو، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. لیکن یہ اقرار باللسان ہے، کبھی ذرا دلوں میں جھانکو. تصدیق بالقلب ہے، تصدیق بالقلب ہو جائے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے گا، سوچ بدل جائے گی، ترجیحات بدل جائیں گی. آج زندگی سب سے عزیز ہے، پھر شہادت کی موت اس سے کہیں زیادہ عزیز ہوگی. نشان مرد مومن بات گویم جو مرد آیت تبسم بر لبے اوست. تو پہلا مرحلہ ہے ایمان کی تجدید. ایمان کو تازہ کرو، ایمان کو تازہ کرو، اور اس کے لیے منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم. مسلمان ہونا ایک لائف سٹائل کا نام ہے. جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تب تک ہمیں کبھی بھی فلسفہ کلیئر نہیں ہوگا. اسلام از اے لائف سٹائل، اسلام از ڈیلی روٹینز، اسلام از اے جاب، از اے پرماننٹ جاب. ایک ہی سی ای او ہے ہمارا جو دنیا کو جس نے بنایا ہے، ہم اس باس کو رپورٹ کرتے ہیں، ہم اسی کا حکم. ہر قسم کی قوم ہمارے پر چڑھ دوڑی ہے، اور جس طریقے سے دسترخوان پہ کھانا پیش کیا جاتا ہے ایسے مسلمان پیش ہوئے نہیں ہیں. تو کھانے کی مثال کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام نے مثال دی ہے صحابہ کو کہ جیسے دسترخوان پہ کھانا لگے گا ایسے آپ لوگوں کو کھایا جائے گا. کیونکہ کھانا جو ہے نا وہ آپ کو آپ جب اس پہ چھری چلاتے ہیں نا مرغی کے اوپر تو آگے سے چھری پکڑ نہیں لیتی یا پھر آگے سے گولی نہیں چلاتی. یہ معاملہ ہے. کیوں؟ کیونکہ سوئے ہوئے پڑے چھٹی پہ آج. تو شیطان نے کبھی چھٹی نہیں لی. پتہ نہیں مسلمان نے کب سے چھٹیاں لینی شروع کر دی. اکثریت مسلمانوں کی مومن نہیں ہے، مسلم ہے. اکثریت مسلمانوں کی اگر مومن ہوتی تو مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا تھا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، افسوس نہ کرو. ہمارا وعدہ ہے اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی سب سے بلند ہوگے. تو آج تو ہم بلند نہیں ہیں. بلند تو امریکہ ہے، بلند تو برطانیہ ہے، بلند تو یورپ ہے، یورپین یونین ہے، چائنا ہے، رشیا ہے. اور آج جو پٹائی ہو رہی ہے امت مسلمہ کی، جو عذاب آ رہا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آ رہا. اللہ کی اجازت کے بغیر تو پتہ تک بھی جنبش کھاتا. صرف پاکستانی بابے کو سکون آتا ہے، مائی کو سکون آتا ہے. صحابہ کو سکون نہیں آتا تھا. صحابہ کو آگ لگ جاتی تھی اور گھر سے باہر آ کے روتے تھے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. یہاں پہ نا وہ ایک پیناڈول کی گولی اور قرآن پاک اکٹھا ٹریٹ کرتے ہیں. یہ
اتنے بدبخت ہیں کہ سونا ہے، نیند نہیں آ رہی قرآن پڑھ، وہ ظاہر ہے وہ سوئے گئی. جو چیز آپ کو نہیں آتی، میں ابھی آپ کو چائنیز میں کتاب دوں، پڑھنے کی کوشش کر، 3 سیکنڈ میں سو جائیں گے. یہ پاکستانی 2 نمبری ہے. اوکے، اس 2 نمبری سے نکلیں. یہ اچھا چلیں سمجھ لیں. اور مجھے مولوی صاحب نے بتایا، اور مولوی صاحب کیا، میں آپ کو عالم کا نام بتاؤں، آپ سب جانتے ہیں کہ ساحل ادیم ہر جگہ ٹھیک ہو، یہاں پہ غلط ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ قلوب کا اطمینان اس کے ذکر میں ہے. قلوب کا اطمینان کا یہ مطلب نہیں ہے آپ نے کہ میرے بچے بھی ریپ ہو رہے ہو، بچیاں بھی قتل ہو رہے ہو، اور میں قرآن پڑھ کے سکون میں سو رہا ہوں. تم اپنے پاجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبع رسول ہو. تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا ہے تم نے، حرام کی کمائی سے عمرہ کیا ہے. تو یہ جو جزوی اطاعت ہے، کوئی اطاعت نہیں، اللہ کو قبول نہیں. آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے، یہ برے کیے، مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا. لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت منہ پر دے ماری جائے. اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. 130 140 یا 150 کروڑ مسلمان دنیا میں، ذرا اندازہ کیجیے. لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ ہمیں کبھی احساس ہے ہم زندہ ہیں، عیش بھی کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، دین کس حال میں ہے، کہاں ہے؟ پاؤں تلے کچلا جا رہا ہے، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر کیا جا رہا ہے. اور یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، نہیں، تمام مسلمان ملکوں میں یہی حال ہے. ہر جگہ پر کہیں بھی صحیح اسلامی حکومت قائم نہیں، اسلامی نظام قائم نہیں. بعض جگہوں پر تھوڑے سے احکام شریعت نافذ ہیں، ان کی اپنی برکات ہے، لیکن نظام تو اسلامی نہیں ہے. دولت کی تقسیم کا نظام اسلامی نہیں ہے، سیاسی نظام اسلامی نہیں ہے. اس اعتبار سے ہمارے اندر شدید نفرت تو ہو. اگر یہ نفرت بھی نہیں ہے، اگر بے چینی بھی نہیں ہے، کوئی کڑھن بھی نہیں ہے، فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. کیا مانی؟ اس کے بعد پھر ایمان نہیں ہے. 1,00,000 میں سے 99,999 افراد اس امت کے ایمان سے محروم ہیں. وہ مسلمان نسل کی بنیاد پر ہیں، قومیت کی بنیاد پر ہیں. مسلمانوں کا بیٹا، مسلمانوں کا پوتا، مسلمانوں کا پڑپوتا مسلمان. ریشیل کریڈ ہے، سنی ہوئی چیزیں ہیں. جیسے قرآن مجید میں کہا گیا انہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، جیسے لات عزا منات وغیرہ نام رکھ لیے تھے لوگوں نے، ایسے ہی کچھ نام ہیں جو ہمیں ہمارے بچپن میں سکھا دیے گئے. اللہ، محمد رسول، قرآن، جبریل، یہ نام ہم نے سیکھے ہیں. یقین کہاں ہے؟ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری. آج ایمان ہمارے پاس نہیں ہے، موروثی عقیدہ ہے، عبادت نہیں ہے، کچھ رسومات ہیں. کہاں ہے بندگی، ہمتن بندگی؟ کہاں ہمہ جہت بندگی؟ کہاں ہمہ وقت بندگی؟ کہاں ہے؟ عبد دیگر عبدو وہ چیزیں دیگر، بلکہ رسومات ہے. رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. ہم مسلمان صرف وراثتاً ہیں، صرف نسلاً ہیں. ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہو گئے، لیکن یہ کہ ہم نے شعور کے ساتھ اپنے ایک کانشس اور شعوری فیصلے کے طور پر اسلام کو قبول نہیں کیا. اور ایمان اگر ہم اپنے دلوں میں جھانکیں تو محسوس ہوگا کہ وہ صرف ایک ڈوگما ہے، ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ. اس ایمان کی ریئلائزیشن، اس کا شعور، وہ در حقیقت ہمیں حاصل نہیں ہے. جس کا نام یقین کہا جائے گا، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری. وہ یقین جب تک نہ ہو اس وقت تک اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا.
یا نمبر 2 بات یہ آئی کہ شریعت کا ایک حصہ سر آنکھوں پر، نماز پڑھیں گے جی، روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، ختم قرآن کریں گے، یہ ہوگا سب ہوگا، لیکن یہ سود کے بغیر تو دھندا چلتا نہیں، رشوت کے بغیر کام ہمارا چلتا نہیں۔ وہ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ایک گناہ کبیرہ، ہماری سوسائٹی کے ہر طبقے نے ایک گناہ کبیرہ اپنے لیے حلال کیا ہوا۔ ملازم پیش آئیں تو چاہے وہ جو سرکاری اختیارات میں خیانت ہے، چاہے امانت ان کے پاس ہے اس میں خیانت ہے، چاہے رشوت ہے، انہوں نے وہ کیا کریں جی، تنخواہوں میں گزارا نہیں ہوتا۔ کاروبار والوں نے سود کو، بلیک مارکیٹنگ کو، حلف نامے جھوٹے، حساب کتاب جو پیش کرتے ہیں انکم ٹیکس کے جھوٹے حلف نامے، یہ تو کیا کریں، یہ مجبوری ہے۔ باقی مسجدیں بنا دیں گے، تمہاری مسجد میں آ کے قالین ڈال دیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے اس کے لیے فانوس لا کے لگا دیں گے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال شریعت کا یہ حکم جو ناقابل عمل ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور یہ ان کا حال ہے جو شریعت پر کوئی عمل کرتے ہیں۔ باقی چھوڑیے ان کو جن کی زندگیوں سے شریعت خارج ہو چکی، جنہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ جمعے کا دن کون سا ہوتا ہے، ہفتے میں کب آتا ہے کب جاتا ہے۔ وہ تو اب چونکہ چھٹی ہوتی ہے اس لیے پتہ چل جائے تو چل جائے کہ آج جمعے کا دن ہے، ورنہ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا جمعہ کب آیا اور گیا۔ تو وہ تو شریعت سے بالکل ہی گویا کہ اپنے طور پہ آزاد کر چکے، لیکن یہ کہ جو شریعت پر عمل کرتے ہیں ان کا عمل یہ ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا۔ اور سخت تر الفاظ آگے آ رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں تو بے عزتی رسوائی ہوگی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن جھونک دیے جائیں گے شدید ترین عذاب میں۔ یہ اشد کا لفظ آ رہا ہے، نوٹ کر لیجئے، اور یہی صیغہ ہے افعل التفضیل کا جو منافقین کے لیے آیا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسفل، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کفر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو نفاق سے زیادہ نفرت ہے، نفاق زیادہ ناپسند ہے کفر کے مقابلے میں۔ کافر تو کھلا کھلا کہہ رہا ہے نا میں نہیں مانتا، بات ختم ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور پھر عمل یہ کر رہے ہیں، ان کی جسارت یہ، ڈٹائی کا یہ عالم ہے، یہ جو ہے استہزاء ہے، تمسخر ہے، اور یہ یقیناً اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اسی لیے یہاں پر آیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جان لو اللہ ناواقف نہیں ہے، غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ وہ تمہارے لباس سے، تمہارے عباؤں اور تمہارے جبوں اور تمہارے جو بھی تمہارا ظاہری تم نے تقویٰ کا لبادہ اوڑھا، اس سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ ہر سال حج ہو رہا ہے، ہو کس سے رہا ہے؟ حرام کی کمائی سے ہو رہا ہے۔ یہ حج ہے، عمرہ ہو رہا ہے، ہر سال رمضان میں عمرہ ہو رہا ہے، کس کمائی سے ہو رہا ہے؟ جبکہ وہاں حدیث یہ ہے کہ منہ پر دے ماری جاتی ہے دعا، انا یستجاب لذالک، اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، پہنا ہوا حرام کا ہے، اور حرام غذا سے اس کا جسم بنا ہے۔ چاہے آپ جبل الرحمت پر کھڑے ہو کر 4 گھنٹے ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ کی ترازو میں زیرو ہے، کوئی وزن اس کا نہیں، اس لیے تم حرام خوری کر کے یہاں آئے۔ اگر ہم اللہ کا ایک حکم مانیں گے ایک نہیں مانیں گے، یہ جزوی اطاعت ہے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے تو یوں سمجھیے کہ پیکج ڈیل ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، لینا ہے تو پورا لو ورنہ دفع ہو جاؤ۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے ہو، ادھورے نہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر تو جو وعید آئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو؟ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، لا علم نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ اور ڈاکٹر سعد صاحب وہ آیت پڑھتے تھے نا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے کہا نا، یہی کہا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، نہیں،
ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ تو مسلم تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے۔ تم تو شرک کرتے ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب جب یہ آیت پڑھتے تھے وہ کہتے تھے اس کو اپنے آپ پہ بھی فٹ کر لیں کہ نبی علیہ السلام نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور مسلم تھے۔ جس بات کی غلطی کا ٹونٹ یہود و نصارہ کو کیا جا رہا ہے، ہمیں نہیں کیا جائے گا؟ ہمارے نبی علیہ السلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے۔ اس وقت کوئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہے۔ کیا ہے؟ مسلمان قوم، مسلمان ملک۔ امت ہوتی ہے ایک امام کے ساتھ، امام اور امت ایک ہی لفظ ہے، اما یا امو، یہ الف میم میم کا مادہ ہے، اسی سے امت بنا ہے۔ ہم مقصد لوگوں کا ایک اکٹھ امت، اس کا ایک امام ہوتا ہے۔ آج ہمارے پتہ نہیں 60 ملک ہیں کتنے ہیں، اگرچہ ان کی میں سے اکثریت کی حیثیت زیروز کی ہے، لیکن وہ امت مسلمہ کے نام سے کوئی شے آج موجود نہیں ہے۔ ایک ہائپوتھیٹیکل کانسیپٹ ہے، یہ چیز جو ہے واقعی نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ علامہ اقبال سے بڑا جو ہے وحدت امت کا نقیب کوئی پیدا نہیں ہوا اس پچھلی صدی کے اندر، لیکن اپنے لیکچرز میں انہوں نے بھی مانا ہے کہ بالفعل اس وقت کوئی امت مسلمہ موجود نہیں ہے دنیا میں۔ انہوں نے کہا تھا انسٹیڈ دیر آر اے نمبر آف مسلم نیشنز، اس وقت تک نیشنز تھی، آج وہ حکومتیں بن گئی ہیں، نام نہاد حکومت ہے۔ تو انہوں نے کہا کس کا اسلام ہوگا؟ یہ شیعہ کا ہوگا، سنی کا ہوگا، دیوبندی کا ہوگا، بریلوی کا ہوگا۔ تو سن 50 میں پھر جملہ مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء، شیعہ چوٹی کی قیادت، اہل حدیث چوٹی کی قیادت، جماعت اسلامی کی چوٹی کی قیادت، دیوبندیوں کی چوٹی کی قیادت، بریلویوں کی چوٹی کی قیادت، ان سب نے 22 اصول دے دیے کہ یہ دستور ہمارے لیے یہ متفق علیہ ہے، ہمارے اختلاف کو بنیاد مت بناؤ، تم نہیں چلنا چاہتے اسلام کی طرف لیکن تم ہمارے اوپر الزام دینا چاہتے ہو تو یہ لو، یہ 22 اصول ہم دے رہے ہیں، متفق علیہ دستور بنا۔ بدقسمتی سے پوری دنیا سیکولرزم پر چل رہی ہے، اور اسلامی حکومت کو برداشت کرنا پوری دنیا کے لیے ممکن نہیں ہے، ان کے نظام کو خطرہ ہے۔ آخر یہ جو کچھ USSR سے ساری دشمنی ہو رہی تھی تو مذہبی تو نہیں تھی، وہی کرسچن ادھر تھے، وہی کرسچن ادھر تھے، نظام تھا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم جس کو کہ ویسٹ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسی طریقے سے آج اسلام کے نظام کو نہ پوری دنیا تسلیم کرنے کو تیار ہے، نہ مغرب کے پروردہ اور تعلیم یافتہ دانشور تیار ہے کہ اس کو یہاں پر قائم کیا جائے۔ یہی توحید، یہی ایمان باللہ ہے جو مسلمان کے اندر غیرت اور حمیت دینی کی آگ بھر دیتا ہے۔ میرا رب اور اس کی بات پامال، میرا اللہ اور اس کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا تھا؟ ایبدل الدین وانا حی، میرے ہوتے ہوئے ابھی میں زندہ ہوں اور دین میں کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو بے غیرتی، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اور اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا عالم جو یہ ہے، جو ہمارے دین میں مقام ہے، اس کو سن لیجئے۔ اوحى الله عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا، اللہ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو علیہ الصلوۃ والسلام، فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو، سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرح عذاب ہلاکت نازل کر دو۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ میں اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ کسی کے ذاتی تقویٰ کے کیا انتہا ہے، ذاتی نیکی کا کیا عالم ہے، کسی کے زہد کی کیا سطح ہے، ذرا غور کیجئے۔ گواہی دینے والے جبرائیل ہیں، کوئی کرائے کے وکیل نہیں ہے اور کوئی پولیس کے ٹاؤٹ نہیں ہے۔ لم یعصک طرفۃ عین، قال فقال، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط،
اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا. اس کو کسی نے ماں کی گالی دے دی تو پورے جسم کا خون چہرے میں آ گیا, کچھ کر نہ سکا ہو, کانپ تو گیا اپنی جگہ پر. اب میرے دین کی دھجیاں بکھرتے ہوئے دیکھتا رہا اور لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. انہی مسائل میں الجھاؤ. سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے, جہری طور پر کہ نہیں پڑھنی چاہیے. 1.5 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد اصل مسئلہ یہ اٹھا, بیڑا یوں ہی تو غرق نہیں ہو گیا ہے. جس نے کہا تھا کیا اسے معلوم نہیں اختلافی مسئلہ ہے؟ آپ انڈیویجول پائرٹی, پرسنل پائرٹی, بہت اعلیٰ کردار, بہت اعلیٰ تقوی, بہت زاہد, بہت عابد, سب کچھ ہے, لیکن اس نظام کا حصہ ہے جو نظام باطل ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے, وہی تو کافر ہیں. تم نے کافر کس سے سمجھا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ناہنجار ہیں, فاسق ہیں, غدار ہیں, باغی ہیں, سرکش. یہ 3 فتوے ہیں مفتی اعظم کے. مفتی اعظم کون ہے؟ اللہ. آج کل کے مسلمان کو امریکہ کے سینٹر میں بیٹھ کے, انگلینڈ کے سینٹر, سویڈن میں بیٹھ کے جب اسلام پریزنٹ کرتا ہے تو وہ ایسے کیوں آتے ہیں؟ او مائی گاڈ, سچ این امیزنگ ریلیجن, ون ون, کہ دس is the kind of religion we want to be. Islam is now the fastest growing religion in the world. Don't you think there is a big problem here? That's the problem that I sensed کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تمہیں ریزسٹنس کیوں نہیں آ رہی؟ کبھی بھی مکنز نے مدینہ کے اوپر حملہ کرتے ہوئے 32 لاکھ بچے نہیں مارے تھے جسے ٹونی بلیر نے مار دیا. 20 سال تک لڑائی کرتے رہے افغانستان کو, بامبنگ کرتے رہو, ان کے سارے بچے مار دو. ایسے تو نہیں ہوتے تھے. اتنے تو نہیں سفاک تھا پہلے انسان, سفاک تو اب ہوا ہے کہیں جا کے. 30 سال دا گریٹ وار کرسچینٹی کی رہی, ورلڈ وار, ہولوکاسٹ, انسان تو موریلٹی میں نیچے سے نیچے جا رہا ہے. آل آف اے سڈن جب کرنٹ ورژن آف اسلام پریزنٹ کیا جاتا ہے, ایوری باڈی لوز اٹ. دیٹ مینس کہ ہم نے کچھ اور چینج کر دیا اسلام. وی ٹک دا وینم آؤٹ. حسین علیہ السلام نے کربلا کے وقت جاتے وقت کوفے میں کہا تھا, آئی انووک دا ٹریٹی آف حلف الفضول. تو اسلام سے پہلے کہ تم تو اسلام بھول چکے ہو, میں تمہیں اسلام سے پہلے کی ٹریٹی کے لیے انووک کرتا ہوں. کہ ایٹ لیسٹ اتنا تو تمہارے اندر شعور ہوتا, اتنا تو شعور ہونا چاہیے تمہارے اندر کہ میں جمہوریت, اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش. عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک, سب سے بڑا شرک, سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور. حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں, ان الحکم الا للہ. ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے. تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرک, سب سے بڑا شرک, اسے کوئی جانتا ہی نہیں. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. ابلیس نے مجلس شورا بلائی. ایک مجلس شورا کے جو رکن نے کہا کہ دیکھو جمہوریت کا دور آ گیا ہے, اب ہماری ابلیسیت کو تو بڑا خطرہ ہے, ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا. جمہوریت توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. یہ تو عوام نے جو ہے اپنے آقا بیرنز اور لارڈز اور بادشاہوں کے خیموں کی تنابیں توڑ دی, گرا دیے خیمے. یہ تو انقلاب آ رہا ہے. میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے, جس جہاں کا ہے فقط تیری سیاست پر مدار. وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی, ہم نے کہا تولا تولا سب میں تقسیم کر دو, ایک ایک ووٹ سب کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تم حاکم ہو. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. جب ذرا آزم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن, اندرون چنگیز سے تاریخ تر.
ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ، جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے۔ کھیل ہے، تماشا ہے۔ ہمیشہ پارلیمنٹ کی اکثریت کا محتاج رہے، خاص طور پر ہمارے ہاں جیسے ہی اسمبلی آئی، جو بھی حکومت بناتا ہے وزیر اعظم، اس کی ساری توجہ اسی پر ہوتی ہے، کہیں یہ مینڈک پھدک نہ جائے، کہیں یہ گھوڑا کہیں جا کر بک نہ جائے، کچھ اسے دو، 50 وزیر بنا دو۔ یہ بھی رہا ہے بلوچستان میں، شاید اب بھی ہے، کہ جے یو آئی کے غالباً اس میں بلوچستان کی اسمبلی میں صرف 6 رکن ہیں اور 6 کے 6 وزیر ہیں۔ یہ تماشے اس پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک بھی ہٹ گیا حکومت ختم، چند میڈک پھدک گئے حکومت ختم، چند گھوڑے بک گئے حکومت ختم۔ لہذا ساری توجہ اسی پر، کام کرے تو کیا کرے؟ کوئی نیک نیت آدمی ہو کوئی کام نہیں کر سکتا، اسے تو اپنی کرسی بچانے کی فکر ہو جاتی ہے۔ ہماری اس دنیا کے اندر بھی ایک دوسرا متبادل نظام ہے، صدارتی نظام ہے۔ وہ صدارتی نظام زیادہ قریب ہے نظام خلافت سے۔ یہ نواز شریف، شہباز شریف، شیخ رشید، 20 22 25 سال کے لڑکے کو ان کا نام ہی کیوں پتا ہے؟ اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ کو کتابیں کچھ نہیں پتا، سائنس کچھ نہیں پتا، دین کچھ نہیں پتا، اور ان کا سب کچھ پتا ہے۔ ایک صحابی کا نہیں پتا اور ایک منسٹر کا پتا ہمیں۔ سوچیں سے ایسے ایسے راز پتہ ہیں ریحام خان اور عمران خان کے، شرم آنی چاہیے۔ یوتھ کو کیوں پتہ ہے؟ آئی ایم ناٹ ڈاؤٹنگ کہ کوئی ایک سلوشن اس وقت نکالنا ہے۔ آئی پرسنلی تھاٹ کہ میں سادہ سا آدمی مان جاتا ہوں، تو میں تو اس لارے میں بھی آ گیا تھا۔ عمران خان نے کہا تھا عدلیہ، تحریک انصاف، عدلیہ کیا کیا تھا پی ٹی آئی نے آگے، عدلیہ کا این بھی نہیں چھیڑ سکا، وہی 2 نمبری چل رہی تھی شروع سے۔ سو آئی تھنک مسلمانوں کو اس وقت اصلی آئی کیو بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ سب ٹائم کا ضیاع ہے۔ ان کو جتنی جلدی طلاق دو، اپنی آئیڈینٹی کلیئر کرو and take over the politics of this region. Politics, not just Pakistan, this whole region. علامہ اقبال نے بر عظیم پاک و ہند کے شمال مغرب میں ایک مسلمان مملکت کے قیام کے 3 مقاصد بیان کیے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ متحدہ ہندوستان میں جو مسلم ہندو کشمکش اور کشاکش چل رہی تھی، یہی اس کا واحد حل ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس ذریعے سے مسلمانوں کو یہ موقع مل جائے گا کہ اسلام کا جو حقیقی نظام تھا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور ایک انقلابی جد و جہد کے ذریعے سے قائم فرمایا، جس کا اصل نمونہ خلافت راشدہ ہے، لیکن جس پر بعد کے دور ملوکیت میں پردے پڑ گئے ہیں۔ علامہ اقبال نے تیسری بات بھی کہی تھی اور موجودہ حالات میں وہ بہت ریلیونٹ ہے، کہ اس ہندوستان اور پاکستان کو باہم لڑنا نہیں، بلکہ یہ پاکستان، مجوزہ پاکستان ہی بھارت کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا ہوگا۔ علامہ اقبال کے الفاظ یہ ہیں کہ the north west Muslim country will defend India against every invasion, be that invasion of ideas اور تو ایک نامہ اعمال میں کچھ لکھا ہوگا کہ فرشتوں نے دیکھ کے کہنا ہے اچھا یہ وہ بندہ ہے، دس از دا مین ہو ڈڈ دس، کہیں نہ کہیں تو کوئی چینج لایا ہوں گا میں۔ کوئی یہ ہو ہی نہیں سکتا نا آپ کے اندر کیپیبلٹی نہ ہو، ورنہ آپ پہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ ایک ہی ٹیسٹ نہ آتا۔ آپ کو پتہ نا ہم سب سے ایک ہی سوال ہے، اگر ٹیسٹ ایک ہے اس کا مطلب ہے کہ تیاری بھی ایک ہی تھی۔ مطلب اتنا ڈر لگتا ہے، یہ والی جو بات سمجھتا ہے نا بندہ، تو ڈر سے روح کانپ جاتی ہے کہ میرے اور علی بن ابی طالب سے ایک ہی سوال ہونے، اور حالت دیکھیں میری۔ سوچیں ذرا، ایک ایک دن سوچیں علی بن ابی طالب کا یا ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب کا، اور سوچیں کہ پرچہ ایک ہی تھا دونوں کا۔ مطلب اس سے زیادہ کوئی پستی ہو سکتی ہے کہ ہم پرچہ ایک ہی تھا، ابھی میں اور آپ ایک ہی CSS کا ایگزام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ لیں، تو ہمیں ایک ہی ایسی کیپیبلٹی چاہیے ہوگی نا۔ پھر بالکل ایسے ہی ہے، عمر بن الخطاب سے بھی وہی سوال ہونے ہیں، آخرت میں بھی وہی سوال ہونے ہیں، قبر میں بھی میرے سے بھی وہی ہونے ہیں، آپ سے بھی وہی ہونے ہیں۔ مگر دیکھیں وہ کیا سمجھ بیٹھے تھے ان سوالوں کا جواب، ہم کیا سمجھ رہے ان سوالوں کا جواب۔ یہ حالات آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پوری عمارت گری ہوئی ہے، نہ شریف عدالتیں ہیں، نہ شریف فیصلے ہیں، نہ احکام الہی نافذ ہیں، نہ حدود اور قصاص کے معاملات کچھ بھی نہیں۔ ہمارا فرض کیا ہے؟ حضرت حسین کی مدح کرتے رہیے، تعریف کرتے رہیے، صحابہ کرام کی مدح کرتے رہیے، مدح صحابہ، اس کے لیے مجلسیں قائم ہو رہی۔ بھائی کر کیا رہے ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی، اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔
جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے. تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ. ہمارے لیے راستہ اب یہی ہے کہ خلافت راشدہ کے مکمل نظام کو اثر نو قائم کرنے کے لیے منہج انقلاب نبوی کو اختیار کریں.